اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو دوستوں سے گزارش ہے، ہمارے ایک بڑے قریبی عزیز دوست ہمارے جن کے ساتھ کچھ عرصہ ہمارے ہمسایہ بھی رہے، ان کا بھی چند دن پہلے انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویسے تو اللہ کے دیے ہوئے اذن و توفیق سے روزانہ کی بنیاد پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایصال ثواب ان کو ہو جائے، چاہے تھوڑا ہی صحیح، سہولت کے مطابق۔ لیکن آج جمعہ کی نماز کے بعد جو دعا ہوگی تو علامہ صاحب سے درخواست ہے کہ اس میں ان کے حق میں دعا خیر جو ہے وہ ضرور شامل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور بڑے لگاؤ کے ساتھ وہ ہمارے اس مسجد کے تمام بیانات بڑے لگاؤ کے ساتھ سنا کرتے تھے، اور کئی بار ایسا بھی ہوا کہ مجھ ناچیز سے رابطہ کر کے کچھ معاملات میں انہوں نے رہنمائی بھی چاہی۔ کبھی ہماری گفتگو میں سے کوئی سوال اٹھ جاتا تھا یا کوئی اور بات ہوتی تھی۔ نفیس انسان، ہم نے تو ان کو نفیس پایا، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، تو ان کے لیے خصوصاً آج دعائے خیر کی درخواست ہے۔ اچھا، جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم ایک جمعہ قرآن مجید کی تفسیر، ایک جمعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک جمعہ وہ جو روحانی راستے کی 100 منازل ہیں اس پہ بات کریں گے۔ یہ ہم نے بات کی تھی۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید کے کچھ فضائل بیان کر لیں۔ خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے فضائل بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا، اس کے فضائل نہ صرف قرآن سے ثابت ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جو ہیں، آپ کی احادیث مبارکہ جو ہیں، ان سے بھی ثابت ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اگر اللہ کا کلام ہے تو یہ اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کی جو صفت ہے ظاہر ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کی کوئی بھی صفت اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتی، برابر ہونا تو دور کی بات۔ سب سے پہلے تو سورہ البقرہ کے اندر شروع ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ جو کتاب ہے اس میں ظاہر کوئی شک نہیں ہے، بالکل بے شک ہے، اور اس میں متقین کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن کو صرف اور صرف پڑھنا مقصود نہیں ہے۔ ہم پہلے بھی کئی بار قرآن مجید کے 5 حقوق کی بات کر چکے ہیں، بار بار یاد کرا چکے ہیں کہ پڑھنا ہے تو پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنا بھی ہے، اور سمجھ کر اس پر پھر عمل بھی کرنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ قرآن مجید میں واضح طور پہ یہ کہا کہ اللہ نے ایک نور بھیجا ہے اور کتاب مبین بھیجی ہے، اور یہ جو کتاب مبین ہے یہ انتہائی واضح ہے، پڑھنے میں سمجھنے میں آسان ہے، عمل کرنے پہ آسان ہے، اور یہ ہمارے لیے نور ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو مومنین کے لیے شفا اور رحمت قرار دیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور نقطہ سمجھ لیں کہ جب ہم کہتے ہیں شفا قرار دیا ہے تو اس کے اندر جسمانی اور روحانی ہر قسم کی بیماریوں کا علاج ہے۔
اس میں قلب پر جو زنگ لگ گیا ہمارے، اس کی صفائی کا بھی اسی کے اندر علاج ہے۔ ہمارے اندر روحانی بیماریاں جو ہیں ان کو ختم کرنے کا بھی اسی میں علاج ہے۔ مگر ہم نے ایک غلطی کی ہے، ہم نے اس بات کو کسی اور معنوں میں سمجھا ہے۔ ہم نے اس کا مطلب یہ لے لیا کہ اس میں سے چھوٹی چھوٹی آیتیں نکال لیں، مختلف صورتیں نکال لیں، یہ صورت پڑھو یہ ہوگا، یہ صورت پڑھو یہ ہوگا، یہ صورت پڑھو یہ ہوگا۔ ہاں، ایسی کوئی بات اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے تو ہمارے ایمان میں شامل ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد میں کہیں ایسی بات ہے تو وہ ہمارا ایمان ہے۔ باقی جو باتیں ہیں کہ فلاں صورت سے یہ ہوگا، فلاں صورت سے یہ ہوگا، یہ مختلف مشائخ کے تجربے کی بنیاد پر تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو بالکل اسی طرح سے لیا جائے جس طریقے سے ان صورتوں اور آیات کو لیا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی کہ اس سورہ میں یہ ہے یا اس آیت میں یہ ہے۔ جو صورتوں کو فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان پہ تو ہمارا ایمان ہے۔ اگر قرآن مجید کو باقاعدگی سے پڑھا جائے تو ایسی صورت میں جو بھی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے مسائل آہستہ آہستہ خود بخود دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے لیے خصوصی آیات اندر سے علیحدہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ کئی بار ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی سب کچھ کرنا ہے اور قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں کئی بار ایسے لوگوں سے ملے ہیں جنہوں نے 10 15 20 سال ہو گئے ایک دفعہ بھی قرآن مکمل نہیں کیا، لیکن روزانہ فلاں صورت فلاں صورت فلاں صورت فلاں آیت، یہ وظیفہ وہ وظیفہ۔ وہ قدرت اللہ شہاب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ہم وظیفچی بن گئے ہیں، لیکن ہمیں ایک بات جو سمجھ میں نہیں آئی وہ یہ آئی کہ جس طرح گاڑی چلانے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، وظیفے کو بھی دوڑانے کے لیے عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ باقاعدگی سے فرائض و واجبات کا اہتمام کرنا، قرآن مجید کو پڑھنا، چاہے تھوڑا پڑھیں لیکن پڑھیں۔ اب یہ جب سے جیسے آپ پڑھتے چلے جائیں گے ویسے ویسے آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے اور روحانی طور پر بھی آپ کی صفائی خود بخود ہوتی چلی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن میں فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور دیے ہوئے رزق میں سے خفیہ بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، وہ ایسے تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی نقصان نہیں دے گی۔ اب یہ جو نقصان نہ دینے کی بات ہے یہ بھی دنیاوی بھی ہے اور آخرت کی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے۔ ظاہر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی جسمانی عارضہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کا علاج نہ کروائیں، کیونکہ علاج بالدوا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں شامل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں طب کے اندر باقاعدہ ایک شاخ ہے جس کا نام ہی طب نبوی رکھا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں باقاعدہ آپ کی احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ فلاں بیماری کے لیے فلاں پھل یا فلاں سبزی یا فلاں بوٹی، اس طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علاج بالدوا، علاج بالدعا اور علاج بالجراح۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر جراحت کی ضرورت پڑتی ہے، سرجری کی ضرورت پڑتی ہے، آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ شروع سے معاملات ہوتے آ رہے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ابھی آج سائنس اتنا ترقی کر گئی ہے کہ ذرا ماڈرن انداز میں کام ہو رہا ہے، لیکن پہلے بھی جراحت ہوتی تھی، سرجریز ہوتی تھیں، اور آج بھی جو جراحت کے جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں، جو آلے ہیں، ان میں سے زیادہ تر آلے وہی ہیں جو صدیوں پہلے مسلمان
حکیم حضرات جو تھے انہوں نے تیار کیے تھے۔ اس کے علاوہ بے تحاشا حدیث مبارکہ، جیسے مثال کے طور پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور اس ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس میں صرف پڑھنا شامل نہیں ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ لفظ تلاوت، ہم اس کا مطلب صرف پڑھنا لیتے ہیں، لفظ تلاوت صرف پڑھنا نہیں ہوتا، لفظ تلاوت سمجھ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید قیامت کے دن پیش ہوگا اور کہے گا، اے میرے رب اسے جوڑا پہنا، اسے کرامت کا تاج پہنایا جاتا۔ وہ کہے گا اے میرے رب اسے اور دے، تو اسے کرامت کا جوڑا بھی پہنایا جائے گا۔ پھر کہے گا میرے رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیرے لیے ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی کا اضافہ کیا جاتا رہے گا۔ ترمذی میں، احمد میں، دارمی میں، حاکم میں، بیہقی میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رشک صرف 2 آدمیوں سے ہو سکتا ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ حسد بھی اکثر رشک کے معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے، لیکن حسد منفی پہلو ہے، رشک مثبت پہلو ہے۔ یعنی کسی پر اگر حسد بھی ہے تو ایسا حسد نہ ہو کہ اس میں اس کی برائی مقصود ہو، اس کے لیے کوئی بری چاہت ہو، بلکہ اچھی چاہت ہو۔ انسان کہے کہ ہاں کیا بات ہے اس شخص کی، ماشاء اللہ، یا اللہ اس کو بھی دے، مجھے بھی ایسا کر۔ حسد وہ ہے جس میں اس بندہ جلتا ہے، اس کے پاس یہ کیوں ہے، یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ حسد ہے، یہ روحانی بیماری ہے۔ تو رشک صرف 2 آدمیوں سے کیا جا سکتا ہے، یعنی رشک اور کسی سے کرنا بھی دین نہیں مانتا۔ اور وہ 2 لوگ کون ہیں؟ ایک جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، جو اسے مضبوطی سے تھام لے اور اس کے احکامات پر عمل کرے وہ ہدایت یافتہ ہوگا، جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ ترمذی شریف۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے کو 2 رکعتوں سے جنہیں وہ ادا کرتا ہے زیادہ فضیلت والی کسی چیز کا حکم نہیں دیا۔ بندہ جب تک نماز میں رہتا ہے نیکی اس کے سر پر سایہ کرتی رہتی ہے، اور بندے کسی عمل سے اتنا قرب الہی نہیں پا سکتے جتنا قرب کلام الہی سے پا سکتے ہیں۔ ترمذی شریف۔ تو قرب الہی کا نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان مبارک سے آپ کو مل گیا۔ کیا ہے؟ قرآن پڑھو، اور وقت ملا ہے اور پڑھو، اور وقت ملا ہے اور پڑھو۔ اب جب ہم کسی کو کہتے ہیں آپ قرآن پڑھے، وہ کہتے ہیں جی ہاں میں روز اتنا پڑھتا ہوں الحمدللہ، کچھ اور بھی پڑھنے کو دیں، تو ہم کہتے ہیں آپ اور پڑھیں، آپ 1 پارہ پڑھتے ہیں آپ 1.5 شروع کر دیں۔
ہاں جی لیکن کچھ اور بھی پڑھنے کو دیں. ہم کہتے ہیں اچھا چلو 2 پڑھ لو. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 1, 1.5, 2 سے آگے جانے والے شخص نہیں ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا بھائی یہ مسنون تسبیحات ہیں, یہ تسبیحات آپ لے لو, یہ تسبیحات آپ کر لو. لیکن بتا دیا کہ سب سے زیادہ قرب الہی کے لیے جو راستہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کا پڑھنا ہے. یہ ہم پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ قرآن مجید صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے, یہ سمجھنے کی بھی کتاب ہے اور عمل کرنے کی بھی کتاب ہے اور پھر آگے سکھانے کی بھی کتاب ہے. کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں, کبھی نادانستگی میں ہو جاتی ہیں, کبھی کسی کمزور لمحے میں دانستہ گناہ بھی کر بیٹھتا ہے, لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں گے تو انشاءاللہ اگر بار بار بھی کوتاہی ہو رہی ہے تو بار بار اس کے در پہ جائیں آپ, اللہ آپ کو ضرور معاف کرے گا. اب ہم بات کرتے ہیں تعوذ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ قرآن مجید کی جب تلاوت شروع کرتے ہیں تب بھی ہم اس کو ضرور پڑھتے ہیں, پھر بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں, پھر ہم تلاوت شروع کرتے ہیں. اس کا حکم بھی اللہ نے قرآن میں خود ہی دیا ہے اور آپ کو اور ہمیں سب کو یہ ہدایت دی ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کے پاس شیطان مردود سے پناہ مانگو. تو تعوذ جو ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ کے حکم کے عین مطابق پڑھتے ہیں. اور ہم آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں شیطان مردود ہے, ایک مستقل دشمن ہے, اور قرآن نے ہی یہ گواہی دی ہے کہ اس کا تعلق قوم جنات سے ہے. کچھ لوگ خام خواہ اس کو فرشتوں میں شامل کرتے ہیں, وہ غلط کرتے ہیں. قرآن نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا آدم کے لیے تو وہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے تکبر کیا, وہ کافروں میں سے ہو گیا. اللہ کی بات نہ ماننا کفر ہے, کافروں میں سے ہو گیا. اور قرآن ہی میں اللہ نے بتایا کہ وہ جنات میں سے ہے. اور اس کے جواب میں شیطان نے جو دیدہ دلیری کی, تھوڑی دیر کے لیے سوچے انسان ہل جاتا ہے. شیطان نے الٹا اللہ پر الزام دیا, استغفر اللہ. اور اس نے کہا جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے معاذ اللہ, اسی طرح زمین پر میں تیرے بندوں کے سامنے گناہوں کو آراستہ کروں گا, خوبصورت کر کے دکھاؤں گا, خوشنما کر کے دکھاؤں گا, اور ان سب کو میں گمراہ کروں گا. تو شیطان تو تیار بیٹھا ہے. احادیث میں بھی, بخاری میں, مسلم میں ایک روایت ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے. اور یہ ہم پہلے بھی کئی بار بات کر چکے ہیں کہ ایک شیطان ہمیشہ ہر شخص کے ساتھ جب اس کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے. ایک اور حدیث جو کہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا, اور پھر چلتے چلتے حتیٰ کہ وہ اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ استغفر اللہ, رب کو کس نے پیدا کیا. تو حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب یہاں معاملہ پہنچ جائے تو اللہ سے پناہ مانگو اور خاموش ہو جاؤ. دیکھیں جو منطق ہے, جو لاجک ہے, اس کی کوئی نہ کوئی حد ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتی. انسان کا ذہن محدود ہے, ایک خاص حد سے آگے وہ سوچ ہی نہیں سکتا. اسی طرح مسلم اور ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو بائیں جانب 3 بار تھوکے, شیطان سے 3 بار اللہ کی پناہ مانگے اور پہلو تبدیل کر لے. آپ کو کوئی خواب نظر آتا ہے اور وہ آپ کی آنکھ کھلتی ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ خواب برا ہے, آپ کی کیفیت سے پتہ چلے گا, یا خوف ہوگا یا کوئی اور ہو سکتی ہے بات. اگر آپ کی کیفیت ہے آپ کو بتا رہی ہے کہ وہ برا ہے, اللہ سے ڈریں, کسی بندے کے بس جا کے اس کی تعبیر نہ پوچھیں, صرف الٹی طرف منہ ادھر کر کے 3 بار تھوکنے کا انداز اختیار کریں. ظاہر ہے بستر پہ تھوکا تو نہیں جا سکتا, 3 بار تھوکنے کا انداز اختیار کریں.
اور شیطان پہ 3 دفعہ شیطان سے پناہ اللہ کی مانگے، اور اس کے بعد پہلو بدلیں، یعنی اگر آپ دائیں کروٹ لیٹے تھے تو بائیں ہو جائیں، بائیں لیٹے تھے تو دائیں ہو جائیں، لیکن کسی سے تعبیر نہ پوچھیں، یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث درج ہے کہ جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اسی طرح ابو داؤد میں ہے کہ رات کو کتوں اور گدھوں کی آواز سنو تو اللہ سے پناہ مانگو۔ بہت سے مفسرین نے، جیسے ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ جو تعوذ ہے یہ شیطان کے شر سے بچنے کا مؤثر ترین طریقہ ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ تعوذ جو ہے وہ ہر نیک کام کی ابتدا میں ضروری ہے تاکہ شیطان اس میں خلل نہ ڈال سکے، اور بغوی کہتے ہیں کہ تعوذ انسان کو ہر قسم کے شیطانی وسوسے سے محفوظ کر دیتا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ایک بہت بڑا کلمہ ہے، اس کو پڑھیں، ہر کام کرنے سے پہلے پڑھیں، کتے کی آواز سنیں اس وقت، گدھے کی آواز سنیں اس وقت، خصوصاً رات کو اگر آپ سنیں تو فوراً پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انشاءاللہ اللہ کے دیے ہوئے اذن و توفیق سے قرآن مجید کی تفسیر ہماری جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ آپ تمام دوست احباب جو تشریف لاتے ہیں، آپ کے دلوں میں اللہ کی کتاب، اس کا نور ہدایت، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے دلوں میں بھر دے، آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔